اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واغترب الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل البركتان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على إمام الأنبياء حبيب كبرياء أحمد مجتبى حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرا. اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے. آج کتاب صراط المقربین جلد اول کے باب حب الہی مع المحبوب الہی میں سے ٹاپک نمبر 9 آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں چند ایک چیزوں کی وضاحت کی جائے گی. اصل میں کیا ہے کہ بیان کوئی بھی ہو، اگر تھوڑا سا مفصل کیا جائے اس کے لیے وقت درکار ہے، اور اگر شارٹ کیا جائے تو مختصر ہی بیان ہوگا. لیکن چونکہ آپ کا آج جمعۃ المبارک کا بیان ہے اور ادھر لندن میں تو تقریباً ابھی 8:30 پونے 9 ہوئے ہیں، آپ کے تقریباً 1:30 بج گیا ہے، بلکہ 1:45 ہونے والے ہیں. تو مختصر وقت میں مختصر ہی بیان ہوگا. لیکن کیا ہے کہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے کہ اے پیارے نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور سراج منیرہ روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیو، جب بھی قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم کسی بات کا ذکر فرماتا ہے تو ایک ہی لفظ میں بہت ساری چیزیں بیان فرما دیتا ہے. اس مختصر سے وقت میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آیات قرآنی جو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کی وضاحت میں بیان فرمائیں، اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو وضاحت ہو. ایک تو آیات قرآنی ہوتی ہیں اور ایک احادیث مبارکہ. یہ دو چیزیں کہ جن کا کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا. عام طور پہ بعض احادیث کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بندے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام ترمذی یا اور ائمہ جو حدیث اپنی کتب میں لے کے آئے ہیں، بڑی ایک تحقیق کے بعد لے کے آئے ہیں. تو پہلی جو آیت ہے آپ کے نور ہونے کے متعلق، اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں کیا ارشاد فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا
اور روشن کتاب، کتاب مبین، نوروں، نور کا علیحدہ ذکر ہے، اور کتاب مبین، کتاب کا علیحدہ ذکر ہے۔ بے شک آپ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب۔ دوسری آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا زیتها یدع ولو لم تمسس نار، نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا، روشن ہوتا، برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ مشرق نہ مغرب کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ابھی تو واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت میں سراج اور منیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فرمایا گیا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، نوٹ فرماتے جائیں۔ اور پانچویں آیت کیا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ چاہتے ہیں کفار کہ اللہ نور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اللہ کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا۔ بڑے برا مانے کافر۔ اب کیا ہے کہ اگر کفار یا منافقین یا بدعقیدہ لوگ اس نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے، لاکھ بشر کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، تو نور ہی رہنا ہے نا بھائی۔ کفار نے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں بجھا سکتے تھے اس چراغ کو۔ اور آج وہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ اب جب پتہ چل گیا ان بدعقیدہ لوگوں کو کہ ہم بدعقیدہ ہیں، تو آپ کے سامنے پہلے دن سے شروع سے ہی ایسا ٹاپک چھیڑیں گے ہی نہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا جب آپ پکے ہو جائیں گے، پھر آپ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ تو کیا فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب یہ دوسری جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ سورہ صافات آیت نمبر 8 ہے۔ چاہتے ہیں کفار کہ اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے، اگرچہ کافر اس کو برا مانے۔
چھٹی آیت کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کہ جو معراج پاک سے ہو کر دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ سورہ نجم کی پہلی آیت ہے۔ اور ساتویں آیت کیا ہے؟ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو فجر سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جس طرح فجر ہوتی ہے تو پو پھوٹتی ہے، آسمان پہ روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ فجر کا وقت ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آسمان پہ سفیدی ظاہر ہونی شروع ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آٹھویں آیت کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، اور کچھ تم نے جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا۔ اب یہاں پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ چمکتا تارا النجم میں بھی اس چمکتے تارے کا ذکر کیا گیا ہے، اور النجم الثاقب یہاں پہ بھی چمکتے تارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ تارے ہیں سب کو روشنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے ملی ہے، تو یہ چمک رہے ہیں۔ حدیث جبرائیل ذرا یاد کریں نا، جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ اکثر آپ علماء اکرام سے حدیث سنتے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ تو علم نہیں کہ میری کتنی عمر ہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ایک تارا طلوع ہوتا ہے، چوتھے حجاب میں ایک تارا طلوع ہوتا ہے جو کہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ میرے ہی نور کا ستارہ ہے۔ تو یہ میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، اللہ اکبر، سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج اپنی روشنی کا یعنی روشنی کے جوہر دکھا رہا ہوتا ہے، اپنی چمک دھمک کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چمک دھمک یہ قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے سے بھی مناسبت کی ہے اس کو، کیونکہ جب اللہ کریم کسی بات کی قسم نازل فرماتا ہے تو وہ معمولی چیز کی قسم نازل نہیں فرماتا، وہ ایسی چیز کی قسم نازل فرماتا ہے کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اب یہاں پہ روشنیوں کا، ستاروں کا، چمک کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کوئی ایسی چمک ہے ہی نہیں، کوئی ایسی روشنی ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے بڑھ کر ہو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کی چمک سے بڑھ کر ہو۔ کائنات میں کوئی ایسی روشنی نہیں۔ اب ان آیات کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ان کے لیے وقت درکار ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ بھی بیان کروں گا، لیکن آپ کے تو خیر انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا بیان جتنی دیر چلے گا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو نچیز جاری رکھے گا تاکہ ایک یہ مضمون مکمل ہو کہ اصل میں یہ حب الہی مال محبوب الہی کا ٹاپک نمبر 9 ہے۔ یہ تو آیات کا نچیز نے ذکر کیا ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کا ذکر فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی۔ اب احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل ذات شریفہ
ظاہراً باطناً اللہ کریم نے پیدا فرمائی، یہاں تک کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور کے مستحقین اصحاب کو نور عطا فرماتے تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو نے اپنی قوم کے لیے حضور علیہ السلام سے کوئی نشانی طلب کی تو حضور قاسم نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نور لہو، اے اللہ اس کے لیے نور کر دے۔ تو حضرت طفیل کی آنکھوں کے درمیان نور بلند ہوا۔ عرض کی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مثل یعنی صورت بگڑا ہوا آفت زدہ ہو، تو وہ نور حضرت طفیل کے چابک کی طرح منتقل ہوا اور اندھیری رات میں وہ چابک روشن رہتا تھا، اسی لیے طفیل کا نام ذی النور نور والا رکھا گیا۔ حضرت حدیث نمبر 3 کا ہے، حضرت قتادہ بن نعمان نے جب اندھیری بارش والی رات میں حضور معطی نور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھجور کے گچھے کی جڑ جو ٹیڑھی ہوتی ہے عطا فرمائی اور فرمایا اس کو لے چل 10 ہاتھ یا 10 گز، واللہ عالم تیرے آگے اور اس 10 تیرے پیچھے روشنی ہوگی، اور جب تو اپنے گھر داخل ہوگا تو سیاہی دیکھے گا تو اسے مارنا تاکہ وہ نکل جائے، بے شک وہ شیطان ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ اس طرح بھی ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور 2 صحابہ کا واقعہ ہے، مختلف واقعات ہیں نبی علیہ السلام کے معجزات سے۔ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں تھے، جب اپنے گھر جانے لگے تو وہ رات پڑ گئی، اندھیرا چھا گیا، وہ فکر مند ہو گئے کہ ہم اپنے گھر کیسے پہنچیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک چھڑی لاؤ۔ وہ چھڑی لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ روشن ہو گئی۔ فرمایا اس کو لے جاؤ، اپنا راستہ دیکھتے جاؤ اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ آج نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ معجزات لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہے؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سبھی کچھ ہے، کیوں کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات بیان نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے کفار کی شکلیں بھی نہیں بدلتی۔ انہوں نے اسلام کی مخالفت بھی کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جگہ پہ اور خدا بھی بنا لیے، نبی علیہ السلام کو تکالیف بھی دی، لیکن شکلیں نہیں بدلتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے۔ اور آج کائنات میں جو بھی نعمت تقسیم ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وساطت سے ہو رہی ہے۔ اے انسان، تجھے کیا ہے کہ تو اللہ کے نبی کی شان کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے محبوب کے مقام کو تسلیم نہیں کرتا؟ وہ جو تسلیم کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں کیا فرمایا کہ حضور موتی نور نے ایک مرد کے چہرے پر مبارک نورانی ہاتھ پھیرا تو اس شخص کے چہرے پر ہمیشہ نور رہا، اور حضرت قتادہ بن ملحان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ان کے چہرے میں روشنی اور چمک تھی، یہاں تک کہ ان کے چہرے میں ایسے دیکھا جاتا جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، یہ واقعات خصائص الکبریٰ میں موجود ہیں۔ اب حضرت ابو العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہاں سے ایک شخص گزرا تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نظر آتا ہے، جس طرح رخسار روشن ہو تو چیز نظر آتی ہے اس میں۔ فرمایا کہ ہم نے اس شخص کا چہرہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں سے دیکھا۔ تو بیان کرتے ہیں قسم بخدا
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس لیے روشن تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا۔ جس چیز پر نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا دست مبارک پھر جائے اس سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور آپ کے نور ہونے کی مثال دی جا سکتی ہے۔ حقیقت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی نہیں پہچان سکے۔ یعنی جب نور مجسم بوقت تبسم اپنے مبارک دانت ظاہر فرماتے تو آپ کے نورانی منہ مبارک اور منور دانتوں کی سفیدی سے بجلی کی چمک کی طرح چمک ظاہر ہوتی۔ اور امام سیوطی سے عارف ربانی امام شعرانی اور ان سے عارف نبہانی ناقل ہیں رحم اللہ، وَكَانَ إِذَا تَبَسَّمُوا فِي الْبَيْتِ فِي اللَّيْلِ إِضَاءَ الْبَيْتِ۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کیسے ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کا وقت تھا، کچھ سی رہی تھی، تو اتنے میں کیا ہوا کہ دیا بھی بجھ گیا اور سوئی بھی ہاتھ سے گر گئی۔ دیا بھی بجھ گیا اور سوئی بھی ہاتھ سے گر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف فرما ہوئے، اور آپ جب گھر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ تو آپ نے فرمایا ویلن ویلن، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے ہلاکت ہے؟ فرمایا بخیل کے لیے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوئے تو سارا گھر روشن ہو گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ اسی طرح جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانتوں مبارک سے چمک نکلتی، نور نکلتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اور جب حضور پر نور مشرق انوار گھر میں رات کے وقت تبسم فرماتے تو گھر کو روشن کر دیتے۔ امام طبرانی ابو بکر صحافہ سے راوی ہے۔ حضرت ابو بکر صحافہ نے فرمایا میری والدہ اور میری خالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ جب ہم واپس لوٹے تو مجھ سے میری والدہ اور خالہ نے فرمایا اے پیارے بیٹے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل حسین چہرے والا اور صاف کپڑوں والا اور نرم کلام والا نہ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ اللہم صلی وسلم علی مشرق الانوار و مظہر الانوار و مطلع الانوار۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر، خوشتر، حسین تر کوئی چیز نہ دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول ما رأیت شیئا میں ہے، اور یہ نہ فرمایا یا انسانن رجلن، بہت مبالغہ ہے کہ حضور کی خوبی اور آپ کا حسن صرف انسان یا مرد کیا بلکہ ہر چیز پر فائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز دیکھی نہیں، ہر چیز اس میں آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایک مفصل بیان ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی موقع پہ اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا جائے گا، کیونکہ بہت ساری اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ناچیز نے چند ایک احادیث پڑھی ہیں، چند ایک آیات پڑھی ہیں، تو دلیل تو ایک آیت سے بھی کافی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس حدیث کا علم ہے اس کی دلیل مضبوط ہے۔
تو اسی طرح قرآن کی آیت جو قرآن کی نص سے بات ثابت ہو جائے، بندہ اپنی عقلی دلیل سے، وہ بھی 1400 سال بعد آہستہ آہستہ انشاءاللہ کرے گا، یہ بھی اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو میں اس وقت امریکہ میں تھا تو سنا بھائی کہ یہ امریکہ جو سعودی کا جو مفتی ہے اس نے فتویٰ دیا کہ میلاد پاک منانا حرام ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ اس سال پتہ چلا جی کہ وہ بھی میلاد منا رہے ہیں، انہوں نے بھی مسجد نبی شریف میں لائٹیں لگائی ہیں۔ تو حقیقت کو کب تک کوئی جھٹلائے گا؟ کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے؟ ایک دن ماننا ہی پڑے گا، مانیں گے تو نجات ہوگی، مانیں گے تو بچت ہوگی۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو، مقام کو مانیں گے تو پھر ہی قبر روشن ہوگی، پھر ہی آخرت کے عذاب سے بچیں گے۔ سچی توبہ کرنی پڑے گی ایک مرتبہ ان بدعقیدہ لوگوں کو۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن یہ نقصان دہ چیز ہے کہ جو نئی پود کو یہ ان کے برین واش کرتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر یا اس طرح بہت سارے ان کے بدعقیدہ مولوی آتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ اب یہ 7 شریف میں جو دھماکہ ہوا، حادثہ ہوا، تو اس کے متعلق یہ بدعقیدہ لوگ لب کشائی کرتے ہیں کہ اگر ان میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ بچا لیتے۔ تو اس میں بات یہ آتی ہے، اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، میری بات سنو، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے بڑھ کے ہے کوئی؟ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو مالک تو سب کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے، کافروں کو بھی اس نے ڈھیل دی، منافقوں کو بھی ڈھیل دی۔ اس طرح یہ فسادیوں کو، فساد پرست جو فساد ڈالنے والے ہیں، ان کو اللہ نے ڈھیل دی، موقع دیا ہے کہ کب سیدھے راستے پہ آ جاتے ہو۔ نہیں تو فیصلے کا دن تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس میں اولیاء کرام کی اس طاقت کو چیلنج نہ کیا جائے۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طاقت نہیں تھی؟ وہ میدان کربلا میں اپنی کرامات نہیں دکھا سکتے تھے؟ لیکن رب کی رضا کے اوپر راضی رہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ تو آپ ابھی جمعۃ المبارک کا ٹائم ہو گیا ہے، غالباً ابھی آپ کے وقت تو میرے خیال سے 2:06 ہو گئے ہیں۔ چلو خیر، تو میرے بھائیوں، آج کے بیان میں یہ 9 یعنی ٹاپک نمبر 9 تھا، حب الہی مال محبوب الہی کا ٹاپک نمبر 9۔ تو انشاءاللہ یک بعد دیگر میں کوشش کروں گا یہ سب کچھ بیان کرتا جاؤں۔ تو بعض اوقات ہمارے دوست اب کہتے ہیں جی آپ عذاب کے متعلق بھی بیان کیا کریں اور تاکہ لوگ سیدھی طرف آئیں، اور یہ تو یہ ہونا چاہیے، عذاب کے متعلق بھی بیان ہے، خوشخبری۔ اب جس بندے کو یعنی میٹھا کھا کر وہ راہ راست پہ نہیں آتا، تو وہ کوڑے کریلے کھا کے کیا آئے گا؟ کہنے کا مقصد ہے کہ خوشخبری سن کے نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات رکھے، جنت رکھی، تو پھر بھی بندہ نہیں سیدھے راستے پہ آتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو جہنم کا عذاب تو بتانا پڑے گا نا۔ غجی ایک جگہ، غجی جہنم ایک جگہ، غجی جس میں فرمایا گیا کہ بے نمازیوں کو پھینکا جائے گا۔ غجی وہ جگہ ہے جہاں پہ جہنمیوں کی پیپ گرتی ہے، ریشہ گرتا ہے، بے نمازیوں کو وہاں پھینکا جائے گا۔ یہاں پہ تو بدن پہ کوئی پھنسی نکل آئے تو برداشت نہیں ہوتا، تو پھر وہ درد، پھر وہ چیز تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، نہ چیز کی یہی ان لوگوں کو بھی دعوت ہے جو بدعقیدہ ہیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں مرنے سے پہلے۔ جو بے نمازی ہیں وہ اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ پچھلے دنوں ادھر بیان تھا آکسفورڈ موسک میں، تو وہ بیان کرنے کا موقع یہ ملا کہ دیکھو آج ہم کوئی 5-10 روپے کا نوٹ گر جائے زمین پہ تو اس کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اختیار کرنا 100 شہداء کے برابر ثواب ہے۔ اے بندے، اے مسلمان،
اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی تجھے کیا ہے، کیوں نہیں تو اس طرف آتا؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، اسرائیل آ جائے گا